ہم تیرے ہی لیے اور تیری طرف پلٹ کے ہمیں جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میرے بندے کے لیے گھر بنا دو جنت میں اور اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد. یہ حمد کا گھر، یہ تعریف کی وجہ سے اس کو گھر اس کے لیے بنا دو، محل بنا دو وہاں پر جس کو بیت الحمد کہا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی فرماتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نام الشکور ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نام شاکر بھی ہے. اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مفہوم ہوتا ہے قدردانی کرنے والا. بندے کے لیے تو شاکر کو شکر کرے، نعمت کو اپریشیٹ کرتے. اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی ذریعہ تو کوئی نعمت ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے جب بندہ اس نعمت کا یا کسی بھی چیز کا شکر ادا کرتا ہے یا کوئی کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قدردانی کرتے ہیں. جو بات نے کہا موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. مطلب ندامت کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے، گناہوں پہ جو مجھے توبہ اور درد ہوا کہ میں کتنا گندا کتنا خراب ہوں، اللہ تعالیٰ کا کبھی شکر ادا نہیں کرتا رہا. کتنا مجھے شکر ادا کرنا چاہیے. جن نعمتوں کو میں نے حقیر سمجھا، جن نعمتوں کی میں نے قدردانی نہیں کی، ناقدری کی، اس پر مجھے اب ندامت اگر ہو رہی ہے تو فوراً سوچئے کہ ان ندامت کے 2 قطروں کو اللہ تعالیٰ نے موتی سمجھ کے چن لیا. کہ جب یہ بندوں کے میرے موتی ہیں، ان کو لیا تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. افسوس کے ساتھ جو میں نے گناہوں پر ندامت کے ساتھ 2 قطرے بہائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی موتی بنا دیا، موتی سمجھ لیا. اللہ اتنی قدردانی کرتے ہیں. اسی لیے تو مغرب کے بعد سے اس وقت سے فجر تک ہاتھ پھیلائے اللہ تعالیٰ. ترمذی کی روایت آخری آسمان پہ نزول فرما کے کہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفرہ، کہ کوئی ایسا ہے جو مجھ سے استغفار کرے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اس کو معاف کر دوں. مجھ سے مانگے میں اس کو دے دوں. اور ہم بستروں میں سوتے رہتے ہیں، فکر ہی نہیں کرتے ہیں، یا گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ٹی وی میں اور چیزوں میں. ہم کتنے ناقدرے ہیں اور اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، کتنی ہماری. تو ہمیں بہت احساس کرنا چاہیے، بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. وہ جو آیت آئی تھی لئن شکرتم لازیدنکم، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو مزید کریں گے اور بڑھائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سزا ان کی بڑی ہوتی ہے. اور سزا ظاہری بات اس لیے ہوتی ہے کہ جب تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ ناقدری کی تمہیں سزا دے گی. اس پہ امام غزالی نے بڑا اچھا نقطہ ایک بیان کیا کہ باقی جتنی ساری چیزیں ہیں ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشنل رکھا، اور یہ جو شکر ہے یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر کنڈیشن کے رکھا. یہاں پر تو اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہتے ہیں کہ ضرور بضرور ہم اس کے نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اس کی نعمتوں میں خوب بڑھائیں گے، ان کو خوب دیں گے. یہاں پر تو یہ کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ مال دیں گے دنیا میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں پر فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں مستغنی کر دیں گے، خوب مال دیں گے، امیر کر دیں گے دنیا میں، خوب دنیا کی دولت دیں گے جس کے لیے اللہ چاہیں گے، جتنی چاہیں گے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کنڈیشن لگاتے ہیں. جس کے لیے چاہیں گے، ہم چاہیں گے تو دے دیں گے، نہیں دیں گے تو نہیں دیں گے. لیکن جو شکر کرے گا اس کو مزید دیں گے، اس میں کنڈیشن نہیں لگاتے. اس میں کہتے ہیں ہر حالت میں دیں گے اور ضرور دیں گے، زبردست بہت زیادہ دیں گے. وہاں 3 دفعہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھایا کہ زبردست طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ بڑھائیں گے. 3 دفعہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زور ڈالا، بہت زیادہ اس میں تاکید ہے، مؤکد کیا، لام تاکید سے بھی، نون مشدد نون ثقیلہ سے بھی. اور باقی چیزوں میں تو امیر کریں گے، مال دے دیں گے، دنیا کی دولت دے دیں گے جس کو چاہیں گے. اور پھر فرمایا کیا فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ، کہ جس کے سوال کا جواب دینا ہے، جس کی مشکل دور کرنی ہے، اس میں بھی ہم جس سے چاہیں گے اس سے دور کر دیں گے، اس پر کھول دیں گے. انشاء، اگر چاہیں گے، وہاں پہ انشاء کہہ دیا. یرزق من یشاء بغیر حساب، دیں گے بغیر حساب کے جس کو چاہیں گے، وہاں بھی من یشاء. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، معاف کر دیں گے شرک کے علاوہ ہر گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے. تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ول، اپنے ارادے، اپنی مشیت کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ ہم جس کو چاہیں گے، جتنا چاہیں گے، جب چاہیں گے یہ کریں گے. لیکن شکر کے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات نہیں کی. وہاں نہیں کہا کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ لِمَن يَشَاءُ،
لَأَزِيدَنَّكُمْ لِمَنْ أَشَاءُ، یہ نہیں کہا کہ ہم مزید دیں گے اس کو جس کو ہم چاہیں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ضرور بے ضرور دیں گے، بڑھا کے دیں گے، یعنی آپ کی دنیا بھی اس پر کہ دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے. تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا کوئی اور ریزن نہ ہو، یہ اکیلا ریزن کافی ہے کہ چلو مال ہی بڑھ جائے. دنیا کی لالچ تو ہے نا، دنیا کے چاہتے ہیں ترقی کرنا، چلو اس بنیاد پہ یہی سوچ کے آدمی لالچی ہو کے ہی کر لے. کیونکہ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں، ابھی چونکہ نفس چھوٹا ہے، نیا نیا ہے، سیکھ رہا ہے چیزوں کو اور ترقی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بچے کی طرح لالی پاپ دیکھ کے، سویٹس دیکھ کے نماز پڑھتا، چلو برا نہیں ہے، وہ بھی اچھا رہتا ہے، کچھ تو کر رہا ہے، ایز لانگ ایز وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے، اس لالچ میں بھی آ جائے تو دنیا کی اور نعمتیں مل جائیں گی اللہ تعالیٰ کے اسی بات سے فائدہ، اس وعدے سے ہی فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی نیکی کریں گے، اس لیے بھی شکر کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بھی جائز، ایسا کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے جتنا اونچا ہوگا درجہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اتنے ہی شاکر بن جائے کہ یا اللہ اس سے میری دنیا، میرے بزنس میں بہتری آ جائے، میرے حالات بہتر ہو جائیں، تو میں نعمتوں پہ بیگم پہ شکر ادا کرنا شروع کر دیں، شاید ایک اور مل جائے یا یہی والی اچھی ہو جائے. اور شوہر حضرات بھی ان کے اوپر شکر ادا کریں تو انشاءاللہ اس کی خوبیوں پہ آپ شکر کریے گا تاکہ اس کی خوبیاں بڑھ جائیں، اس کی جو خوبی ہے وہ خوبی بڑھ جائے. صحیح ہے. اور جو خوبی نہیں ہے اس کے لیے شکور بن جائے گا کہ یا اللہ اس عذاب کی پہ بھی میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو اللہ اس پہ بہتری کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح نا، اللہ اس کو ہاں انشاءاللہ اس میں اضافہ نہیں، کیونکہ وہ تکلیف پہ جب آپ شکور بنتے ہیں تو وہ تکلیف اللہ تعالیٰ آپ سے دور کر دیتے ہیں. تو تکلیف یہ فکر نہ کریں، اس میں اضافہ نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ اس میں شاکر نہیں ہے، اس لیے آپ شکور ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہے میں 2 سوال یہ آئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر ہسبینڈ بیوی کی ضروریات کو نہ پورا کر سک رہا ہو تو کیا بیوی کا فرض ہے اس کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ اس کو اوبے کرتے ہوئے رہے؟ اور دوسری چیز میں ایک کنڈیشن یہ دی گئی ہے کہ اگر وہ کرنا چاہ بھی رہا ہے مگر نہیں ہو رہی اس سے، تو کیا بیوی کے یہ فرض ہے کہ اس کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہے اور اس کی ہر چیز کو اوبے کرے؟ بہت اچھی بات. بنیادی وہی والی بات ہے کہ کیا وہ شوہر اس کی بنیادی ضرورت، جتنا اس کے پاس مال ہے، محنت کرتا ہے، حرام نہیں، سست بیٹھا ہوا نہیں ہے، محنت کرتا ہے، بزنس نہیں چل رہا، حالات خراب ہیں، لیکن محنت میں لگا ہوا ہے، جو کھانا آتا ہے کم اس کے پاس مال ہے، اس پر تو اس کو صبر کر کے رہنا چاہیے. اگر اس میں تنگی بھی ہے تو صبر کرنا چاہیے. اکیلا یہ الگ بات ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کو کھانا پینا اس کو نہیں مل رہا، فاقے کرنے پڑ رہے ہیں، ایسی نوبت آ گئی ہے کہ کھانا ہی نہیں ہے گھر میں، یہ تو بنیادی ضرورت ہے. گھر بھی وہ کرائے پہ نہیں رکھ سکتا، باہر رکھا ہوا ہے، کبھی اس کے گھر چھوڑتا ہے کبھی اس کے گھر چھوڑتا ہے، یا کپڑے بھی میرے پاس نہیں ہیں، میں کسی طرح سے مطلب بہت تنگی اور پریشانی میں اور فاقے کی حالت میں رہ رہی ہوں. تو ایسی عورت کے لیے جائز ہے ایسے شخص سے علیحدہ ہو جانا، خلا لینا، الگ ہو جانا، طلاق کی ڈیمانڈ کرنا جائز تو ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ اس سے اس کو کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں ہوگی، اس سے اس کی کوئی آخرت میں ثواب اس کو نہیں ملے. ٹھیک ہے، تو آپ کو الاؤڈ ہے، کر لیجیے گا، الگ ہو جائیے. آپ کو ملے گا کیا؟ اگلا جو شوہر ملے گا آپ کو کیا یقین ہے کہ پہلے تو اگلا مل جائے گا؟ اور اگر آپ کے بچے بھی بیچ میں ہیں تو وہ کتنا سفر کریں گے؟ اور جو اگلا ملے گا وہ آپ کی شادی یعنی آپ سے نکاح کرنے کے بعد اگر ابھی امیر ہے تو قلاش نہیں ہو جائے گا، اس کی گارنٹی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آپ ہی کی بدعمالیوں کی نحوستوں کے شوہر میں کوئی برکت نہیں آ رہی، وہ جو رزق میں برکت ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا. تو شوہر بھی اس پر اصلاح کرے، دونوں مل کے توبہ کریں، رجوع کریں، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں آپ نے رکھا ہے ہم اس کم پہ گزارا کرنے کی. کیونکہ جس کو ہم کم کہتے ہیں نا، میرا اصل میں کنٹینشن یہ ہے کہ جس چیز کو میں کہتی ہوں کہ شوہر میری ضرورت پوری نہیں کرتا، مجھے پتا ہے کہ وہ ساری ناشکری کی علامت ہے. یعنی میں اس کلچر میں جو لوگ یہاں رہتے ہیں بالخصوص، ایون پاکستان میں بھی جو اپر مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ان کے جو شوہر ان کی ضرورت پوری نہیں کرتے، وہ سب ڈھکوسلے کے علاوہ کچھ نہیں. شریعت میں اس میں پابندی کچھ نہیں ہے. وہ کیا ہے، میں اتنے سے گھر میں رہوں، یا گھر جو ہے وہ چھوٹا ہے، یا کپڑے کماتے ہیں سال میں اتنے، خالی 2 ہی جوڑے، یا 2 جوڑے بھی اس صورت میں کہ اگر ضرورت ہو، اگر 10 سال چل رہا ہے تو وہی 2 چلا، جسے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں، ہمیں تو عید پہ بھی جوڑا نہیں بنتا، نہیں کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے شوہر کی. اگر ہے 2 کام چل رہا ہے، کام چلائیے. آپ بغیر کپڑوں کے نہیں رہنے چاہیے، وہ الحمدللہ اویلیبل ہے. تو یہ جو بیئر منیمم اس پہ رسپانسبلٹی ہے وہ اگر پوری کرنا تو آدمی شکر کر کے رہے، کیونکہ اس میں اس کے لیے محنت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کریں گے. اور اللہ سے مانگتی رہے خیر، اور دونوں مل کے اس میں کوشش کرتے رہے کہ بھئی یا اللہ ہو سکتا ہے اس کام میں برکت نہیں، کوئی اور کام کر لیں. ناشکری کرے گی تو یقیناً یہ پاسبل ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے جائز ضرور ہے. لیکن جیسے ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ جواز جو شریعت میں جہاں جواز کہا جاتا ہے نا، یہ چیز جائز ہے، اس کا مطلب نہیں کہ یہ افضل بھی ہے اور یہ کرنا چاہیے. جواز کا مطلب یہ کر سکتے ہیں آپ، لیکن اس کا نہ کرنا بہتر ہے.
عموماً فقہ کی اصطلاح میں جس چیز کو جائز کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے کہ جس کا نہ کرنا افضل ہے. مستحب یہ ہے کہ نہ کرو. لیکن ایک آدمی کہتا ہے نہیں میں نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ سے, ان کا نکاح ہوا کسی صاحب سے, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں, اور تو آپ نے پوچھا کہ وہ گھر والوں نے نکاح کروا دیا. پوچھا کہ اگر میں تو چاہتا ہی ہوں کہ آپ ان کے ساتھ ہی رہیں اور گزارا کریں. فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ اس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں مان لیتی ہوں. پر میں نے حکم نہیں, صرف ایک تجویز ہے, تو میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا. ٹھیک ہے پھر الگ ہو گیا. لیکن الگ ہونے میں کوئی ثواب نہیں ملا. جب وہ جو دوسری خاتون آئیں کہ یا اللہ کے رسول مجھے جو ہے وہ مرغی کا دورہ پڑتا ہے, تو آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ میری مرغی کا دورہ دور ہو جائے. اللہ کے رسول فرمایا اگر تم صبر کرو اس پر تو تمہارے لیے بہت بڑا درجہ ہے اس میں, اور اگر نہیں تم کہتے تو میں دعا کر دیتا ہوں تمہارے لیے, تو دعا سے وہ دور تو ہو جائے گا, لیکن صبر کرو گے تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو کہیں گے اللہ کے رسول بس پھر میں صبر کرنا چاہتا ہوں, تو مجھے رہے یہ بیماری, میں اس پر ہی صبر کر کے رہوں گی تاکہ میرے درجات بنے نہیں, شکور بنوں گی. تو فرمایا کہ پھر کہنے لگی اللہ کے رسول بس میرے لیے دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ سے کم از کم کہ جب مجھے مرغی کا دورہ پڑے تو میری سطر نہ کھلے. دورے میں آدمی ہل رہا ہے, کپڑے کھل سکتے ہیں, چہرہ کھل سکتا ہے, تو اس پریشانی میں تو میری سطر نہ کھل جائے, میرا پردہ خراب نہ ہو جائے, اس کی دعا کر دیجیے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کر دی کیونکہ یہ اچھی چیز ہے. تو جذبہ دیکھیے اس تکلیف کو برداشت کرنے پر راضی. تو آدمی میں یہ عاجزی ہونی چاہیے, یہ صبر, اور یا اللہ تو نے مجھے اس حال میں رکھا, میں اس تنگی میں بھی مشکل میں بھی گزارا کر لوں. اس میں مثال اللہ کے رسول کی دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیارکم لاہلکم, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے, اور آپ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں. تو بعض اوقات جب ڈیمانڈ اور ٹائم کی بات ہوتی ہے تو ذرا یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وقت میں آپ کے ساتھ 9 بیویاں موجود تھیں, امہات المومنین میں سے 9 آپ کے ساتھ موجود تھیں. آپ کا کیا خیال ہے آن ایوریج ایک مہینے میں اللہ کے رسول خواتین میں کتنی دفعہ جاتے ہوں گے, ہر ایک کے پاس کتنا ٹائم دیتے ہوں گے؟ 3 days a week at the most. 9 کی وجہ سے 3+, 3.5 دن, 3.25 دن. تو جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کیجیے عائشہ کے ساتھ ہیں آج, تو اس دن میں 24 گھنٹے عائشہ کے ساتھ رہتے تھے, اگلے دن 24 گھنٹے جو ہے وہ خدیجہ کے ساتھ رہتے تھے, خدیجہ تو موجود نہیں تھی, ساتھ ہی ان کے ساتھ رہتے تھے. ایسا ہوتا تھا. دوپہر کھانے کے لیے چلے جاتے تھے, شام میں تھوڑا اگر آرام کیا تو اس کے لیے چلے جاتے تھے, رات میں سونے کے لیے چلے جاتے تھے. اب کیا اللہ کے رسول جو ہے بعد میں یہ ٹائم ان کے بندھے ہوئے تھے کہ ریگولر جا رہے ہیں, اور اس میں جو ہے صبح شام ان کے پاس عورتوں کا کام ہوتا نہیں تھا, صبح شام دعوت کا کام کرتے تھے, رات بھر تہجد اور عبادتوں میں لگے رہتے تھے. تو کیا ٹائم تھا, ٹائم یقیناً دیتے تھے, لیکن وہی تھوڑا سا ٹائم اس میں دین سے کرتے, کیونکہ اس میں سارا ٹائم دین کا ہی ہوتا تھا. آپ کی تو دنیا کا کام بھی دین کی محبت کا کام ہے, وہ بھی لگی. ان میں ان خواتین نے اللہ کے رسول سے شکایت کی کھانے کی کہ بھئی ہمیں 3-3 4-4 دن ہو جاتے ہیں, ہمیں کوئی کھانے کی چیز نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ 2 لگاتار, بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 2 چاند ہم دیکھ لیتے تھے. عائشہ کہتے ہیں اور ہم نے کوئی چیز پکا کے نہیں کھائی ہوتی تھی. تو 2 مہینے یعنی 1 مہینہ ایسا گزر گیا, یہ مہینے کا چاند اور اگلے مہینے کا چاند, مہینہ مکمل ہوا, اس کے بعد کچھ ملا تو ملا کہ آپ پہ پکی ہوئی کوئی چیز نصیب نہیں. ایسے حالات میں اتنا ہم کم کھاتے تھے کہ ہم ٹوائلٹ جاتے تو مینگنیاں کرتے تھے, کیونکہ کچھ ہوتے ہی تھا, وہ بھی ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ. ایسا حال ہوتا تھا کہ ہم کبھی 3 دن لگاتار ایسے نہیں گزرتے تھے کہ 2 دن کے بعد تیسرے دن بھی کھانا کھانے کو مل گیا. 2 دن کا کھانا کھایا تو تیسرے دن کچھ نہیں, خالی پانی پہ گزارا ہوگا, کھجور پہ گزارا ہوگا, یا دودھ مل گیا بکری اگر ہے تو. اس پہ انہوں نے اس کنڈیشن میں رہتے ہوئے اللہ کے رسول سے تقاضا شروع کیا کچھ کھلانے کا, کچھ کھانے کا, کچھ پینے کا. اللہ کے رسول ہمیں جو ہے وہ, تو قرآن نے اس کے بارے میں باقاعدہ آیت ہوتا ہے, یا ایھا النبی بعد اعوذ باللہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہہ دیجیے, ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها, اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت اور دنیا کی مال متاع, کھانا پینا یا عیاشی پارٹی جو بھی کچھ ہے جو تمہاری ضروریات ہے. وہ کیا ضرورت تھی؟ کھانے کے لیے روزانہ 1 وقت کھانا تو مل جائے. ان کنتن تردن الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی اگر چاہتی ہے, وزینتها, اور اس کی زینتیں, کہ تھوڑا سا ڈیکوریشن, تھوڑا سا گھر, تھوڑا سا جو بھی کچھ, اور ان کے سٹینڈرڈ پہ آپ اندازہ کر لیجیے وہ کیا مانگ رہی ہیں. فتعالینا, تو آؤ, امتعکن, میں تمہیں دے دیتا ہوں جو کچھ تمہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے واسرحکن سراحا جمیلا, تمہیں کیا ہے, ہاں, اور تمہیں جو ہے لے دے کے الگ کر دیتا ہوں, کچھ دنیا کا مال متا دے کے مال لے کے الگ ہو جاؤ. دنیا ہی چاہیے, دنیا لے کے فارغ ہو جاؤ.
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ, اور آخرت کا گھر جنت چاہتی ہو. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا, تو اللہ تعالیٰ نے ایسی نیکوکار عورتوں کے لیے زبردست اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے تم میں سے جو ایسا کریں گے. یعنی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں تم فاقے کر رہی ہو, لوگوں کے پیٹ پہ ایک پتھر ہے, تمہارے نبی کے پیٹ پہ 2 پتھر ہے. تمہارا حال معاشی طور پہ کوئی بہت اچھا نہیں, تمہارا نبی کام ہی نہیں کرتا, تو ظاہر بات ہے تو ہمارے کام میں لگا 24 گھنٹے. اس کی وجہ سے جو تمہیں لا کے وہ دے رہا ہے بس اس پہ راضی رہو, جو مل جاتا ہے جو آسانی سے. تم اس ٹینشن, اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں, میں تم میں سب سے بہترین ڈیل کرتا ہوں اپنی بیویوں کو, اپنے گھر والوں کو. تو اس معیار پہ اگر آپ رکھیں, خدا کی قسم آج کے زمانے میں جو لوگ رہ رہے ہیں یہاں پر یا ایوریج گھروں میں, ہم تو فقیروں میں, ماسیوں میں, غلاموں میں, اس طرح کے لوگوں میں نہیں رہ رہے. ان لوگوں کی بات نہیں کرنا, جھگیوں میں جو بیچارے رہتے ہیں, گاؤں میں تو ہیں برے حالات. یہاں آپ جو ہمارے خاندان اور گھروں کے لوگ ہیں, جب یہ تقاضا کرتے ہیں نا تو عجیب سی کیفیت ہوتی ہے, مجھے بیان نہیں کر سکتا, کیمرے میں کرنا بھی نہیں چاہیے. کہ آدمی کو یہ احساس نہیں ہے کہ کن حالات میں ہم لٹرلی بادشاہوں کی طرح گزر رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے, عیاشیاں کر رہے ہیں. وہاں کے تو بادشاہوں کو یہ سہولتیں اویلیبل تھی کہ جب چاہے ٹوائلٹ چلے جائیں, جب چاہے ٹوائلٹ جانے کے لیے تو باہر جانا پڑتا تھا, اس کے لیے تو کوئی آ کے آپ کی مدد نہیں کرے گا. وہ تو جہاں ٹوائلٹ پیچھے ہے جنگل میں اس طرح کے انداز سے رہتے تھے. وہاں تو ٹھیک ہے پانی لا کے کوئی ہاتھ ہلا دے گا, لیکن صبح شام اس کے پاس جو چاہے اویلیبل ہو. ادھر فون کیا, ادھر سے پیزا آ گیا, ادھر فون کیا راشد صاحب کھانا پہنچا دیں گے گھر پہ. ایسا ہوتا تھا. یہ پارٹی جو آپ کر رہے ہیں عیاشیوں کی زندگی, جس کی آپ کو قدر ہی نہیں ہے بالکل, اور اسی لیے ناشکر ہے. اور یہ جو خواتین جو صبح شام ان کے پاس کپڑے بدلنے کے لیے موجود رہتے ہیں, ہر شادی میں نیا جوڑا ان کو چاہیے ہوتا ہے, ان کو 5 سال پہلے بھی یاد ہوتا ہے کہ کس نے کیا پہنا تھا, اور وہ جوڑا وہ دوبارہ اس لیے نہیں پہن سکتی کیونکہ اس کو پہنا جا چکا ہے. اور اب میں نے کیا پہنا تھا یہ نہیں, دنیا میں جتنی اور عورتیں اس شادی میں آئی تھیں ان سب نے کیا کیا پہنا تھا, اور وہی نہیں ان کے شوہروں نے کیا پہنا تھا اور بچوں نے کیا پہنا تھا, وہ بھی یاد ہوتا. سارا فوکس اس پہ, اور ان کو لگے کہ دوسرے کو اتنا ٹائم ملتا ہے, مجھے اتنا نہیں ملتا ٹائم, تو ظاہر بات ہے وہ تو ان کی شکوے کا کیا جواب ہے. تو گمان یہ ہے کہ اسی طرح کی پریشانی ہے کہ برابر وہ فلاں عورتوں کو تو اتنا ٹائم ملتا ہے, ہمیں اتنا نہیں ملتا. فلاں کو تو اتنی دنیا ملتی ہے, ان کے پاس تو یہ ہے, وہ تو ہر سال گھومنے جاتے ہیں اور ہم اتنا نہیں کر پاتے. تو یہ لگ رہا ہے کہ میرا شوہر میری ضرورت پوری نہیں کرتا. یہ ضرورت کہاں سے ہو گئی آپ کی؟ اس میں سے کون سی چیز ضروری ہے؟ ہاں, اس میں سے کون سی چیز ضروری ہے؟ ضرورت مراد یہ کہ کون سی چیز آپ کی زندہ رہنے کے لیے, سانس کے لیے, گھر کے لیے, اور سطر کرنے کے لیے, کور کرنے کے لیے ضروری ہے. پہلے بس ان کا سوال سمجھ. اس میں میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ شکایت عموماً خواتین کو یہ بھی ہوتی ہے کہ بھائی ایک تو ہے کہ آپ کے پاس ہے نہیں, آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ رہی ہے بالکل, لیکن ایک یہ ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ کماتا ہے, اچھی ابو ایوریج سیلری ہے اس کی, ویل آف ہے, وہ جب وہ تنگی والی بات کرتا ہے, وہ سختی کرتا ہے, تو مسئلہ ایک تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جب شوہر کو اس کے دوست احباب, اس کے رشتہ دار کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرنے میں فکر نہیں ہوتی, لیکن میرے اوپر اگر 100 پاؤنڈ یا 150 پاؤنڈ کی میں کوئی چیز لینا چاہ رہی ہوں تو اس پہ 10 سوال اور 15 سوال اور اتنے مشکلات ہو جاتی ہے. بہت اچھا, بہت اچھی بات. سوال بہت اہم ہے. وہ یہ کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر خواتین کو یہ بھی تقاضا ہوتا ہے اور شکایت ہوتی ہے کہ جناب ہم نے کوئی سوال کیا, ہمیں کچھ چاہیے گھر میں یا ویسے, تو ہمیں تو دیتے ہوئے جان نکل گئی اور باہر لٹا رہے ہیں, یا اپنے والدین کو پیسہ یا والدین کو بھیجتے ہیں. یہ بھی سوال لوگ کرتے ہیں. اس میں بھی ایک بہت موٹی سی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ شوہر ہاں بہت برے حالات میں نہ رکھے, اپنے مال کے ہوتے ہوئے بھی وہ اگر آپ پر اتنا ہی خرچ کرتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے, ایوریج جو ایک اسٹینڈرڈ ہے. ایسا نہیں کہ آپ فقیروں کی طرح رہے ہیں, تو وہ تو ظلم ہوگا, وہ غلط ہوگا, لیکن ٹھیک ٹھاک طریقے سے رہ رہے ہوں, وہ بھی اس معیار پہ ہم بات کر رہے ہیں. اور باقی اگر وہ لوگوں پہ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا بزنس ہے. وہ اپنے اماں ابا کو جو, اس سے آپ کو کوئی تعلق ہی نہیں, اس مال پہ آپ کا کوشچن ہی جائز نہیں ہے کہ وہ کچھ کرے. وہ وہاں پہ کیوں کرتا ہے اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس شوہر کا وہ سارا مال جو وہ دوست احباب کو دعوت میں بھی کھلا دے, یا فی سبیل اللہ لگا دے, یا ماں باپ پہ بھی فی سبیل اللہ سمجھ کے لگا دے, وہ ساری چیزیں اس کے کھاتے میں نیکی کے درجے میں جا رہی ہیں. بیگم کے اوپر بھی جو وہ چیزیں خرچ کرے گا وہ بھی نیکی میں جائیں گی, ایز لانگ ایز کہ وہ ضروریات ہوں.
لیکن چونکہ افضل یہ ہے، ہوتا یہ ہے کہ چونکہ بیگم پہ اکثر سوالات کی پریشانی یوں ہوتی ہے کہ گھر والوں پہ، بچوں پر اور بیگم پہ جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری چیزیں انڈائریکٹلی ہمارے اپنے اوپر بھی خرچ ہو رہی ہوتی ہیں. اب آپ گھر میں ایک چیز لائیں، آپ بڑے اسٹینڈرڈ پہ رہ رہے ہیں تو وہ بیگم ہی کا فائدہ نہیں ہے، میرا بھی فائدہ. مثال کے طور پر میرے بچوں کا فائدہ نہیں ہے، میرا بھی. اس ہائی اسٹیٹس کی کار یا چیز ہے تو وہ میرا بھی ذاتی فائدہ. تو جو میری قناعت ہے وہ اس سے مجروح ہوتی ہے. وہ ساری چیزیں جو کھا لی، جیسے عائشہ کا اس میں واقعہ میں سنا دیتا ہوں تو سمجھ میں آ جائے گا. عائشہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، بھی عائشہ کیا حالات ہیں، وہ پڑوس سے بکری آئی تھی، اس کا کیا رہا. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ تو ختم ہو گیا، بس ایک دستی بچی ہے، آپ کے لیے میں نے وہ رکھ دی گھر میں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ سب کچھ تو بچ گیا جو تو نے باہر لوگوں میں بانٹ دیا. جو گھر میں رکھا ہوا ہے اب ہم کھائیں گے دونوں مل کے، وہ ضائع ہو گیا. مطلب وہ ہم کھا لیں گے، ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت والے دن تم سے ضرور، پھر وہی لام بھی تاکید والا، نون بھی ثقیلہ والا، تم سے ضرور بالضرور ہر نعمت کا حساب ہوگا. ہر وہ نعمت جو تم نے اپنے اوپر خرچ کی ہے، اپنے اوپر سے، چونکہ مراد بچے اور بیوی پہ خرچ کرنا اپنے اوپر ہوتا ہے کیونکہ آپ گھر کے اندر رہ رہے ہیں، وہ الگ رہ رہے ہو، اور آپ ان کی ضروریات میں خرچ زیادہ کریں، اچھا کھانے میں، اچھا پہننے میں، الحمدللہ جو استعمال ہو جائے گا اس پہ سوال ہوگا کیونکہ وہ آپ نے سوال کر لیا. اللہ نہ کرے کہ ایسا سوال ہو، لیکن اللہ سوال کر سکتے ہیں. حساباً یسیرا ہوگا تو بچت ہو جائے گی، اور حساب ہم بات کر چکے من نوقش فقط حلق والی، جس سے مناقشہ کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس میں ایک چیز پوچھیں گے کہ اس کا تو نے حق کیا ادا کیا، وہاں ہم پھنسیں گے. تو جو لوگ آخرت کی فکر رکھتے ہیں اور جانتے ہیں، ان کو اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا جو میں خرچ کر رہا ہوں گھر والوں پر، ایسا نہیں کہ گھر والے فقیر اور فاقی بنے کے کر رہے ہوں، لیکن عام سے کم. باہر جانے والا ہر مال چونکہ وہ اس کے کھاتے میں، اور اسی کی بنیاد پر اولاد اور بیگم کے کھاتے میں اس کی برکتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، وہ اسی لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ وہاں چلا رہا ہے، وہ سب میرے کھاتے میں جا رہا ہے، اس شوہر کے کھاتے میں جا رہا ہے. بیگم کو بھی اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا اگر وہ اس پر صبر کرے اور کہے میں اپنی چیزوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں تو کم میں رہوں، آخرت میں میرا حساب بن جائے. یہ سب اس کے کھاتے میں بھی جا سکتا ہے اگر وہ پازیٹیو ہو. اسی طرح اولاد بھی. تو ایک پریشانی جو دیندار لوگوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو میں اپنے گھر والوں پر یا اپنے اوپر خرچ کروں گا وہ میرا اپنا حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں، تو وہ میری سادگی کے، وہ میرے قناعت کے خلاف ہوگا. اس کے برعکس باہر والے بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، محلے والوں کو ہدیے بڑے بڑے دے دیجیے، آپ کھلا دیجیے، ان کی دعوتوں میں کھلا دیجیے، وہ سب آپ کے ثواب ہے. تو یہ تو صحیح بزنس مین ہے آدمی، اس کو تو صحیح پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور صحیح ڈیل کر رہا ہے چیزوں کو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ صحیح میمن ہے وہ ماشاءاللہ، بزنس کی صحیح ڈیلنگ اس کو آتی ہے، کیسے استعمال کرنا ہے. اور اصل میں اس کا کھلے گا جب وہاں پر تو پتہ چلے گا کہ کیا فائدہ کمایا اس میں. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اور دنیا میں یہ انویسٹمنٹ ہم سب کرتے ہیں. وہ ساری تکلیفیں جو عورتیں بھی جھیل رہی ہوتی ہیں اولاد کی خاطر، شوہر کی 12 گھنٹے کی نوکری وہ برداشت کر رہی ہوتی ہیں اس لیے کہ اس سے کچھ ملنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ انویسٹمنٹ، آخرت کی بھی انویسٹمنٹ ایسے ہی. لیکن یہ ہے کہ اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ کون سی حلال اور جائز چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ وہ جناب وہ پابندی لگاتا ہے کہ نہیں یہ نہیں کھاؤ گی یا وہ نہیں کھاؤ گی یا وہ یہ نہیں پہنو گی، ایسا اگر ہے تو ظاہر بات جاتی ہے. اس میں بھی اس کو فری ہینڈ دینا چاہیے. ایک اس کا آپ نے کچھ وظیفہ ماہانہ باندھ دیا جو وہ اس میں جو چاہے کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر خواتین، ان کا مزاج ہے چونکہ، تو وہ بعض اوقات آگے نکل جاتی ہے. آگے کیا نکل جاتی ہے؟ وہ ترقی کرتی جاتی ہے. دنیا میں کوئی اور دین میں ترقی ہو نہ رہی ہو، دنیا میں ترقی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتی رہتی ہے. اور ناشکری کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چونکہ پہلے اتنے گھر میں تھے، اس سے ادھر آ گئے، ادھر سے ادھر چلے گئے، ادھر سے یہ تو نظر نہیں آ رہا کیا اللہ نے ہماری ترقی اور ہمارے معاملات کو بہتر کیا ہے، بلکہ صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ دوسرے بھی تو بڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو ان کے اوپر پوری نظر. وہ جو آپ کو اپنی آسانی اور آسائش حاصل ہوئی اس پر شکر کر کے اس کو انجوائے کریں، وہ نہیں ہو رہا. یہ نظر آ رہا ہے ہم تو کرائے میں ہیں، وہ بڑے گھر میں رہ گئے، ہم تو اس حال میں ہیں، وہ اس حال میں. اور عموماً بہت سی ایسی بھی خواتین ہوتی ہیں کہ جو ان پریشانیوں کو ماشاءاللہ صبر بھی کرتی ہیں اور برداشت کرتی ہیں. ان کے لیے اچھا، ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کو تکلیف ہو نہ ہو، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بجائے سے کہ اس پہ پازیٹیو رول ادا کریں معاشرے میں، نیگیٹو رول ادا کرتے ہیں. تو ان کو حل وہ والی بات ہے کہ ان کو ثواب ملے عذاب ہو، ہم ان کے درد میں درد والے بن کے کھینچا تانی کرنا شروع کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کی آخرت بنائے جس میں وہ محنت کر رہی ہے، کر رہا ہے، اس کو دھکیلتے ہیں. چل تو بھی اسی چکر میں لگنا، دنیا میں یہ کیوں نہیں لگے گا؟ یا تو اس حسد میں، تو امید تو نہیں ہوتی کہ ایسا ہو رہا ہوگا قریبی لوگوں میں، لیکن اپنی نادانی میں، زیادہ تر نادانی میں محبت ہوتی ہے کہ یار ان کا بھی کچھ بن جائے.
لیکن بھائی مجھے تو کتنے لوگ آ کے بار بار محبت سے کہتے رہتے ہیں, بہت ہی دیانتداری سے, پرانے جو یہاں پہ لوگ رہتے ہیں, سینئر سٹیزنس کی بات کر رہا ہوں, سفید داڑھی والے, بچوں کی طرح پیار کرتے ہوئے کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کتنے عرصہ ہو گیا ابھی تک آپ نے جو ہے وہ بچوں کا خیال کریں, گھر لے لیں. بھائی ایک موقع پہ چلتا ہے, فتویٰ آیا ہوا ہے فلاں فلاں جگہ سے, ایک تو لے لیں. اب آپ 10 سال سے کرایہ پہ ضائع کر رہے ہیں پیسہ. تو میں ہنستے ہوئے کہتا ہوں ماشاء اللہ آپ تو بہت, مجھے یعنی آپ سے مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے, میں آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے, فائدہ ہوا کہیں نہیں, آپ نے ہمیں ماشاء اللہ قرآن پڑھا, یاد نہیں ہوتا جی. تو میں کہا تو میں نے آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھائی کی ہے تو آپ مجھے اچھائی کا مشورہ دیں. وہ ہنستے ہوئے, تو وہ ہنسنے لگتے ہیں بالکل کہ نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں بھائی آپ کا بھلا. تو مجھے بتا بہت محبت سے چاہتے ہیں, لیکن اس میں آپ کر مجھے یہ رہے ہیں کہ دھکا لگا رہے ہیں جہنم کی طرف. تو پھر ذرا سب ٹھہر جاتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں. خیر ان سے بے تکلفی ان لوگوں سے تو میں تو کہہ سکتا ہوں, لیکن بہت سارے لوگ کو آپ کہہ بھی نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ ان سے آپ کا تعلق ایسا نہیں ہوتا. لیکن وہ بیچارے اپنی محبت میں آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ دنیا ہی میں الجھ جائیں ان کے ساتھ. ارے بھائی ایک بچ رہا ہے آدمی یا کوئی اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی اللہ کے ولی اور بڑے نیک بندو, گناہ گار ہے بہت زیادہ, لیکن ایک چیز میں اگر اللہ نے فی الحال بچایا ہوا کسی بھی وجہ سے, اس کو آپ کنجوسی کہیے, اس کو آپ کچھ بھی کہیے, خباثت کہیے, شرافت نہ کہیے, جو بھی کہیے, بچے رہے تو بھائی کسی کو کیوں اس کو لگاتے دھکے لگا کے کارنر کرتے ہو. مطلب دنیا میں اور کم لوگ ہیں جو اس کے لیے آپ یہ کام کر سکتے, کرتے رہیے. اپنی دیانت کو آخرت کے لیے بنائیے. اگر آپ کو دوسروں کی آخرت سے محبت نہیں ہے اور ان کی دنیا سے زیادہ محبت ہے تو آپ نے ابھی تو کچھ سمجھے نہیں. فوکس دنیا آخرت, کہ دنیا میں اس کی ترقی ہو جائے, بہت اچھی بات ہے, یہ بھی جذبہ ہونا چاہیے, لیکن زیادہ ہے کہ اس کی آخرت میں ترقی ہو جائے, اور اس کے لیے ہم سب مل کے ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. تو صحیح یہ اولاد کے لیے بھی یہی ہونا چاہیے. ہم اس اولاد کو فجر میں یوں نہیں اٹھاتے کہ یار تھکی ہوئی ہے میری بچی یا میرا بچہ, صبح اٹھ جائے گا, یہ کام پہ بھی جانا ہے, اسکول بھی جانا ہے, اس کو یہ مشکل ہو جائے گی, اس کے ایگزام چل رہے ہیں, فجر میں نہیں اٹھاتے. یہ محبت کر رہے ہیں, صحیح معنوں میں دشمن ہے آپ اس کے. لیکن نادان دوست بننے کی کوشش کر رہے ہیں, یا نادان دوست کہنا چاہیے, دشمن نہیں تو نادان دوست ہے. نادان دوستوں سے تو بچا لو مجھے بھائی, دانا دشمن زیادہ بہتر ہے. نادان دوست کے مقابلے میں دانا دشمن اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اس کم آدمی اس سے ڈیل کرے گا تو یہ تو ہے کہ چلو بھائی صحیح لڑائی ہوگی ادھر. دانا دشمن نادان دوست سے تو بچنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ خلوص اور محبت میں ڈوبا لیتا ہے, خود ڈوب رہا ہے پانی میں, آپ گئے پکڑ لیا آپ کو لے کے چل لیا اندر ہی پانی. تو ایسے آدمی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, ایسے لوگ زیادہ دشمنی, وہ بیچارے محبت کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ محبت نقصان دہ ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایٹیٹیوڈ کو بالکل یوں رکھیں کہ نہیں میں کس کو دنیا میں دھکیل رہا ہوں, کس کو آخرت میں بس سب کو کھینچوں, جہنم سے بچانے کی فکر کروں. اس جذبے سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا. دنیا خراب ہو جائے تو ہوتی ہے. ایک آدمی اگر فاقے کر کے مر بھی جائے گا, فرض کیجیے 60 سال کی زندگی ہے نا, 60 سال, لیکن ایسا ہوتا نہیں. میں تو خیر ایکسٹریم مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ وہاں ہو تو کہیں تو جا کے روکے. یہ آدمی اس کا بزنس نہیں چل رہا, فرض کریں اللہ برکت دے آپ کے کام میں, لیکن نہیں چل رہا, کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ آپ اور آپ کے بچے فاقے سے مر جائیں گے. ایکسٹریم کیس ہی ہوگا. اگر اس سے آپ حرام سے بچ کے جنت میں چلے گئے, برا سودا نہیں. حقیقت یہ کہ برا سودا. ٹھیک بات ہے کہ کہنا آسان ہے, کرنا مشکل ہے, جب پڑھتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن کم از کم یہ نظریاتی طور پر دماغ میں تو یہ بات رکھے آدمی کہ میں اس کے باوجود حرام میں نہیں پڑھوں گا, اللہ مجھے بتائے, بھلے اس سے کوئی آ جائے مشقت, بجائے اس کے کہ نہیں بھائی بس حرام میں لگے گا یا دھکیلو یا کچھ اس طرف جاؤ. آخرت کو کھینچو, آخرت کی فکر کرو, آخرت کی طرف لگو, اور دوسروں کو بھی اسی میں سپورٹ کرو. یہ کوئی دیانتداری کا اور محبت کا جذبہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو دنیا میں گھسیٹے اور سمجھے کہ میں ان کی خیر خواہی کر رہا ہوں. یہ خیر خواہی نہیں. خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اس کی آخرت میں ترقی کی فکر کریں اور آخرت کی طرف لائیں, اور اس میں ظاہری بات ہے بیلنس ہونا چاہیے. ہم لوگ ظاہری بات زیادتی بھی کرتے ہوں گے, سارے لوگ ہم کرتے ہیں کہیں نہ کہیں, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے جس میں آپ کا جذبہ محبت والا, محبت سے سمجھا دی بات ہوگی اس درجے میں ٹھیک ہے. لیکن یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو کلچر ہے نا, یہ کلچر ہے بالکل کہ ایک آدمی 60 سال 50 سال کا ہو جائے, 40 سال کا ہو جائے, اور وہ دنیا میں ترقی نہ کر رہا ہو تو وہ نکھٹو, اس کو خاندان میں سب سے زیادہ رذیل اور برا اور نکما اور ناکارہ سمجھیں گے. اور وہی 80 سال کا ہو کے بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو تو کوئی خاندان والے پہ کسی کے ماتھے پہ بل بھی نہیں آ سکتا. وہ 80 سال کا ہو کے بدکاری شرابیوں اور ان طرح کی مجلسوں میں اور حرکتوں میں پڑا رہے, کسی کو فرق نہیں پڑتا. وہ ساری زندگی ایک کے اوپر ایک سود پہ گھر لیتا رہے, کسی کو کوئی احساس ہی نہیں کہ اس سے کوئی کم از کم بات چیت کرے, سکھائے, بتائے نہیں, تو کہیں گے بھی نہیں. اس لیے کہ اس کا معاملہ ہو جائے, نہیں تمہیں اس سے کیا درد ہے, کہ اتنا بھی درد نہیں کہ اس کی آخرت کی تمہیں یہ فکر ہو کہ کل اگر وہ جلے گا تو میرا اپنا بھائی جلے گا, میرا اپنا رشتہ دار جلے گا. یہ درد جو ہے ہمیں ایک دوسرے کا, یہ بالکل ختم ہو کے رہے گا. اور یہی دجالی سسٹم, یہ ہے دجال کا فتنہ, جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو, آپ نے فرمایا کہ کیا وقت ہوگا, کیا حال ہوگا تمہارا
کہ جب مسلمان نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیں. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دیں؟ کہ اس کے بعد بھی برا وقت آئے گا کہ لوگ برائیوں کا سے روکنا چھوڑ دیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان برائیوں کو دیکھیں اور روکیں نہیں. اس سے بھی برا وقت آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ برائیاں کرنے کو کہیں گے. پہلے فرمایا کہ نیکی کرنے سے روکیں گے, نیکی کرنے سے اپنے مسلمانوں کو روکیں گے. اس سے بھی برا وقت آئے گا کہ برائی کرنے کا کہیں گے. یہ مسلمانوں میں ہو رہا ہے. تو آج کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے کہ نیکیوں پہ ترغیب دیتے ہیں, پارٹی کر کے اب یار چلو یار, اب چلو رہے تم بھی چلو. کہاں جا رہے ہو؟ سنیما جا رہے ہیں. اب چلتا ہے کبھی کبھی, چلو رات کے 2 بج رہے ہیں, اٹھ کے فلاں آئس کریم ہی کھانے چلتے ہیں. جائز آئس کریم کھانے کو ناجائز کام پہ کر رہے ہیں. عشاء کے بعد اس طرح سے وقت دنیا میں لگانا منع فرمایا اللہ کے رسول نے سختی سے. ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے, اس کو کھینچ کے نہیں نکل کے چلتے اس کے نتیجے میں اس کی نماز خراب ہوگی. اس کو کھینچا تانی کر کے اس کو گھسیٹ رہے کہ نہیں تو اب یار دین کی باتیں تم سنتے رہتے ہو, چلو آج ذرا یہاں بیٹھے تھے کاٹ دو جائے. جو بھی مطلب اللہ عالم, میں تو بہت کھل کے بہت ساری باتیں کہہ چکا ہوں, لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ اشاروں سے بہت ساری باتیں خود اس پہ ڈیولپ کر سکتے. سب میچور سمجھدار لوگ ہیں کہ دنیا ہماری جو ہے وہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے. اور جو دیانت داری سے آج کل لوگ دنیا ہی کی فکر میں لگے ہوئے, ایون میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جو دنیا ہی کی محبت میں, یعنی جو اسلامی نظام اور اس سب کی بھی بات کر رہے ہیں, محبت وہ دنیا ہی کی لگتی ہے بظاہر. کبھی کبھی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. ہر ایک کی نہ ہو, کچھ کی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت اترتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. خود یہ جو سیریا میں یا جہاں جہاں جو حالات ہو رہے ہیں, اب وہ لوگ ان کے مخالف ہو گئے, جو ریبیلز ہیں ان کے بھی. کل ایک صاحب آئے ہیں وہاں سے, آپ نے بتایا جو جاتے ہیں ڈاکٹرز, اس طرح کی ٹیمیں جاتی ہیں, تو بڑے دکھ کے ساتھ کہنے لگے کہ وہ جو لوکل لوگ ہیں اب ریبیلز اس طرح سے پھنس گئے ہیں وہاں پر, جو انہوں نے دیکھی بات. میں تو ٹرسٹ وردی آدمی اشارہ دارا, تو کہنے لگے کہ اب ان کے لیے مجبوری ہے تو وہ عوام کو شیلڈ بنایا انہوں نے, ورنہ وہ اسد جو ان کی زندگی عذاب کر رہے ہیں, بشار الاسد جو. تو اب وہ لوگ ان سے متنفر ہو رہے ہیں, اب وہ نکلنا چاہ رہے ہیں اس سے, تو وہ نکل نہیں پاتے, تو وہ ٹریپ ہو گئے ایک طریقے سے. تو حاصل کیا ہوا دنیاوی اور اخروی طور پہ اللہ عالم, اللہ کا آخرت میں بہت کچھ حاصل ہو جائے, دنیا میں نہیں حاصل ہوا. اسی دنیا کی فکر میں آپ چونکہ لگے ہوئے تھے, تو ہو سکتا ہے کہ کہیں آپ کی نیت کا بھی مسئلہ ہو کہ دنیا چاہے کہ اس حالات میں ہو جائے کہ ہمارے سسٹم سے اللہ کی محبت میں, دین کی محبت میں ہو رہا ہو تو بہت اچھا, اور ہو رہا ہے بہت جگہوں پہ ایسے بھی ہو رہا ہے. بہت سے لوگ ایسے دیانتدار بھی ہیں کہ جو دین کی طرف میں اور دین کی فکر میں ایسا کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھی مجھے شکایت یا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام واقعی اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ کبھی کبھی یہ کام اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کہ بس ایک ہے کر رہے کا بغاوت میں, غصے میں, نفرت میں, فرسٹریشن میں. وہی دین جو میں اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہوں وہ تو کرنے پہ تیار نہیں ہوں. باہر ہو جائے نافذ, تو مجھے لگتا ہے کہ باہر نافذ ہو جائے گا تو وہی جو جنہوں نے کوشش کر کے کروایا ہے نافذ, انہیں کے اوپر آئے گا. اس لیے کوڑے انہیں کو پڑیں گے نمازیں چھوڑنے پر. حرام کاموں میں جو لگیں گے تو کٹائی انہیں کی ہوگی, اوروں پہ کیوں بھی ہو ان کی بھی ہوگی. یا کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ میں ظاہر بات ہے کسی کی نیت کو اس کو شک نہیں کر رہا ہوں میں, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیک کرنا چاہیے, اسیس کرنا چاہیے کہ ہماری نیتیں کیا ہیں اور ہمارے معمولات کیا ہیں, اور اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے کرنا چاہیے تاکہ ہمارے معاملات اچھے رہیں. تو بہرحال وہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی, لیکن شاید امید ہے کچھ اس میں کام کی بات بھی آ گئی. اللہ تعالیٰ بس یہ توفیق دے کہ کوئی غلط بات ہو تو اس سے مجھے معاف فرمائے, میری وجہ سے, میرے نفس کی وجہ سے, اور جو صحیح بات ہے اللہ کی طرف سے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک آخری سوال جو کرا گیا تھا کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کی بڑی پٹائی کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے تو کیا دھمکیاں دیتا ہے, اس کو مطلب طلاق دے دوں گا اور بچہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا, تو اس کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے؟ اور شریعت کے اندر عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ایک بھی مثال نہیں ملتی. اور جو ضرب کا لفظ قرآن میں آیا ہے جہاں اس کی اجازت ہے وہ نشوز کے ساتھ ہے, اور نشوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کھلی, اصلی معنی تو نشوز کے یہ ہے کہ وہ منہ زور ہو جائے, ایسی بدتمیزیاں کرنے لگے, گالم گلوچ اور برے انداز کے برے الفاظ, اور گناہوں میں پڑنے لگے, بدکاریوں میں جانے لگے, دین کے احکامات کو چھوڑ دے. ایسی عورت کے لیے اجازت ہے ضرب کی, جو ضرب کا لفظ آیا وَضْرِبُوهُنَّ, لیکن اس سے پہلے کے اسٹیپ بھی موجود ہے, اس سے پہلے کی ساری ترتیب بھی موجود ہے. پہلے تو یہ بتایا کہ مرد جو ہے وہ قوام ہے عورت پہ, وہ ذمہ دار ہے, کیئر ٹیکر ہے, اس کا پروٹیکٹر ہے, اور پروٹیکٹر ہونے میں وہ اگر صحیح طریقے سے اپنا کام کر رہا ہے سب کچھ, کیونکہ اس کا کام کیا ہے وہ دو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے ایک کام میں, لیکن رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وتھ پاور کمز رسپانسبلٹی والا جو کانسیپٹ ہے. لیکن آگے فرمایا کہ وہ بما انفقوا من اموالہم, کیونکہ ان پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں.
تو اگر آپ اس کے اوپر حلال مال صحیح طریقے سے خرچ کر رہے ہیں، جتنا اس کا حق ہے پورا اس کو صحیح طریقے سے دے رہے ہیں، اس میں کوئی ڈنڈی نہیں مار رہے، جو اس کا حق بنتا ہے شریعت کے حساب سے وہ دیتے ہوئے، اب ایسی نیک عورتیں ان سے اگر تمہیں خطرہ ہو، اب وہ نشوز کرنے لگے، اب وہ ذرا برائیوں کی طرف جانے لگے، اب وہ تم سے جو صبح شام منہ زور اور بدتمیز اور بے لگام ہو گئے ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کو پہلا کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنْ خِفْتُمْ کیا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن، جن سے تم یہ ہو واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، تم کو اچھی نصیحت کرو، اچھے طریقے سے نصیحت کرو، سمجھاؤ، پیار سے ڈسکس کرو. وہجروهن فی المضاجع، اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ اب ان کو بستروں سے اپنے الگ کرنا، تاکہ یہ بتانے کا مطلب یہ کہ ان کو سیریسنس کا اندازہ ہو جائے کہ نہیں جاؤ باہر جا کے سو، یا خود باہر جا کے سو، میں تمہارے ساتھ سننا نہیں چاہتا، اس لیے کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ بہت خراب ہے، صحیح کرو اس کو، ورنہ مجھ سے بات مت کرو. اس سے باقاعدہ بات چیت بند کر دے، سختی کے ساتھ ذمہ داریاں پوری کرتا رہے، کھانا پہننا سب کچھ اسی طرح سے دیتا رہے، کیونکہ یہ اس کا فرض ہے، لیکن اس سے وہ بائیکاٹ، اس سے بات چیت کا کرے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ واقعی اس وقت میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اب بھی بات سیریس ہو گئی ہے، اور اس کو ریئلائزیشن ہو. اور اگر اس سے بھی نہ ہو تب وہاں فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو چونکانے کے لیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اس پہ اس کا بھی اثر نہیں ہو رہا ہے اتنی سیریسنس کے ساتھ، تو اس کو چونکانے کی. تو علماء ایسے کہتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ جیسے مسواک ہے، تو مسواک سے وہ جھنجھوڑا جائے، کیونکہ وہ غصے میں پاگل ہو کے چیخ رہی ہے، گالم گلوچ برا بھلا کہہ رہی ہے، تو اس کو مسواک کی لکڑی سے ہلکا سا ایسی ضرب دی جائے کہ ایک لمحے کو وہ چونک جائے، کیا ہو رہا ہے، اٹھو جاگو، کیا کر رہی ہے، تمہاری زندگی اس سے خطرے میں جا سکتی ہے. یعنی اگر علیحدہ ہونا تو ڈسکس کرو، فائنلائز کرتے ہیں. فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک ان کی طرف سے ایک اس کی طرف سے لا کے بٹھائیں اور یہ آپس میں ڈسکس کریں اور کہ بھائی معاملہ لگ رہا ہے کہ سالو ہونے میں یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو بہت اچھا ہے. 3 مہینے کا نوٹس دیتے ہیں، تم ان 3 مہینے میں ٹرائی کرو. اور ہم لوگ کرتے ہیں کاؤنسلنگ لوگوں کی، تو ان میں یہ بتاتے ہیں بھائی یہ کنڈیشن تم نے رکھی ہے، یہ کنڈیشن اس کی ہے، 3 مہینے تک کا نوٹس ہے، 3 مہینے کے اندر ہم دیکھیں گے حالات اچھے تو صحیح ہے، اور میرا خیال ہے تم لوگ الگ ہو جاؤ. یہ بیل منڈے چلنے والی نہیں، جو کہتے ہیں نا یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، مطلب وہ جو محاورہ، حالات لگتے ہوئے سنبھلتے ہوئے لگ نہیں رہے، تو اب تم ایسا کرو نکلو. یہ بھی ہو سکتا ہے اسٹیپ، لیکن اس میں اتنی ہی ہے ضرب کی. ایک آدمی جو صبح، تو اول تو یہ مروءہ کے خلاف ہے، ایک مرد کی شیولری کے، اس کے مرد ہونے کے ہی منافی ہے کہ وہ کمزور پر ہاتھ اٹھائے. یہی باہر جا کے دل تو چاہ رہا ہے کہ لفظ استعمال کرو، لیکن چلو ایسا بن جاتا ہے کہ اس کے 2 جوتے لگائے، وہاں آقا کے آگے غلام بنا ہوتا ہے. اور وہ عورت بھی اگر ہوگی، اگر اس کی سپروائزر تو نہیں کر کے بنا کے اس سے رکھے گا کہ معاملہ خراب نہ ہو جائے. ایک انسپیکٹر آ کے روک لے تو اسپیڈنگ پہ تو بالکل گھگی سی بن جاتی کہ جان نہیں، میں ایکسکیوز می کر کے اپنی جان چھڑا لوں. یہاں تو یہ حال ہے اس کا، باہر جا کے اتنا بھیگا بلا کہوں یا کیا کہوں بنا ہوا، گھر کے اندر آ کے شیر بنتا ہے. کمزوروں پر اور جو ناتواں لوگ ہیں ان لوگوں پر، اولاد پہ اور بچوں میں وہاں آ کے جو فرعون بنے ہوئے. تو یہ اس آدمی میں تو صحیح سے مردانگی بھی، تو مرد کرانے کے بھی قابل نہیں ہے. وہاں اس کو ادب و لحاظ کے ساتھ رکھنا چاہیے، اچھے انداز سے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ عورتیں اس کو پھر ناجائز فائدہ اٹھائیں، یہ بھی ہونے لگتا ہے کہ یہ ڈھیلا آدمی ہے اس کو غلام بناؤ، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤ. ایسا کرنا انتہائی ظلم ہے. جس طرح سے مرد کی طرف سے یہ ظلم ہے، ایسا عورت کی طرف سے یہ بالکل ظلم ہے. اگر وہ اپنے شوہر کو ابیوز کرتی ہیں عورت، ہمارے یہ بھی کلچر ہے کہ عورتیں ابیوز کر رہی ہیں مرد کی، کہ مال کو پہ سانپ بن کے بیٹھ گئی، اس کو جس طرح چاہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو استعمال کرتے ہیں. ایسا بالکل جائز نہیں. تم اس کو ایسا دو گے نہیں، اپنی اماں کو بھی نہیں دے سکتے، ابا کو بھی نہیں دے سکتے، کتنا دیا یہ کرو، کچھ چیک کرنے کی اس کو اجازت نہیں. یا اس کا مال لٹا رہی ہے بغیر اس کی اجازت سے، اس کی ایک پائی بھی استعمال کرنا جائز نہیں. صرف اس عورت کو اجازت ہے اپنے شوہر کے مال میں سے ضرورت کی حد تک مال لینے کی. کھانے پینے میں جو اس کو کھانے کا پیسہ بھی نہیں دیتا، پہننے کا پیسہ بھی نہیں دیتا، اور بیچارے کے لیے گھر میں فاقوں کی کیفیت ہے، تو وہ کھانے کے پیسے اگر چرا بھی لے گی تو اس کی اجازت ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. اللے تللے کرنے کے لیے، اپنے گھر کے شینڈلیئرز بدلنے کے لیے، اور پینٹنگ نئی لانے کے لیے، کپڑے نئے بنانے کے لیے، یا گھومنے اور وہاں جانے کے لیے، میرا آج یہ پروگرام ہو گیا، میں نے یہ خریدی، یہ آرڈر دے دیا، بغیر اجازت کے اگر وہ شوہر کے یہ سارے کام کرے گی تو یہ سب اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا. یہ سب حرام ہے اس کے لیے. یہ مال اس کے لیے ویسے ہی حرام ہے جیسا شوہر کے لیے باہر حرام کمانا ہے. یہ کام، یہ چوری کر رہی ہے، جائز نہیں. ایک پائی بھی ایسے کرتے ہیں. وہ سارا مال جو شوہر کی رضامندی کا مطلب یہ نہیں ہے اس کے گلے میں اس کا ٹیٹوا دبا کے سینے میں بیٹھ کے 2 لگایا اس کو پنچ، اس کے بعد نکال پیسے، وہ بیچارے کہتا ہے چل چھوڑو. یا اس کو کوئی اور تھریٹ کیا کہ اگر تو نے یہ نہیں کیا تو اب 2-4 مہینے تک تو میں تمہیں تڑپا کے رکھ دوں گی، تڑپتے رہنا، قریب نہیں آنے دوں گی.
پھر بتاؤں گی تمہیں اچھی طرح. یہ ساری جو بلیک میلنگ ہے یہ حرام ہے, بالکل حرام ہے. نہ کوئی بھی چیز وہ استعمال نہیں کر سکتی اس طرح سے. جائز طریقے سے صرف ہاں اس کو پیار محبت سے اپنے پیار سے منا لے کہ پلیز مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے دے دیجیے. یہ نہیں کہ تڑیاں لگا کے, محبت سے منوا لے اور اس کو بیوقوف بنا لے. تو اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا کہ بھئی میں نے تم جیسی ناقصات العقل اور ناقصات الدین نہیں دیکھی کہ ذہین سے ذہین آدمی کی تم عقل کو منٹوں میں چٹکیوں میں لے اڑتی ہو. وہ اپنے پیار سے اپنی محبت سے جب تم ان پہ اپنا حسن کا جادو چلاتے ہو, اور ہر عورت حسین ہوتی ہے اس کے شوہر کے لیے. جب وہ اس کا دماغ گھومتا ہے مرد کا تو اس وقت آپ اس سے جو چاہیں کام لے سکتے ہیں. تو اس وقت آپ ایسی محبت اس پر ڈالیے اور اس کو اپنے لیے پازیٹیولی اگر ایکسپلائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں, لیکن پیار محبت سے. کیونکہ وہ بھی سمجھتا ہے, وہ جانتے بوجھتے بیوقوف بننا چاہتا ہے تو بننے دیجیے. ایسی صورت میں اس سے فائدہ اٹھا لے, پلیز کر لو نا, یہ کر کے اچھا سا کھانا کھلایا اور بیوقوف بنا لیا. اچھے سے کپڑے پہن کے تیار ہوئی اور ان کو کہا کہ ارے میں نے آج آپ کی اماں سے فون پہ بات کی. اچھا, دل خوش ہو گیا. بھائی 2-4 سال میں اماں سے بھی بات کرتی ہے, کبھی کبھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی طرف سے. تو اچھا اب ایسا کرتے ہیں ذرا باہر کھانا کھا لیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اس نے اچھا کیا تو کر لیتے ہیں. وہ پتہ ہے کہ بیوقوف بنا رہی, بن جائے گی. ایسے ہی آپ بنائیے اس کو. یہ جو مجھے محبت سے سارے کام کرنے کسی بھی صورت میں جو ہے آپ مرد کا عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں. نہیں میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اگر وہ نشوز کرے, وہ ایک لکڑی سے اگر وہ ناقابل, ہاں, لیکن یہ کہ صبح شام دھمکیاں بھی اوپر جو ہے کہ دھمکیاں بھی دے کے میں تمہارے کو طلاق دے دوں گا, تمہیں گھر چھوڑ دوں گا, یہ سب بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایسا کرے گا وہ تو ظلم کر رہا ہوگا. ظلم کرے گا تو اللہ کے اس کو پکڑ. یہ ہمارے یہ تو بیچاری عورتیں بھی برداشت کرتی ہیں, تو وہاں تو اگر مارا نہ جائے عورتوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ مردانی کے خلاف ہے. صبح شام چلتے پھرتے برکت کے لیے کہا ہاتھ آگے ایسے ویسے لگا دیا. لیکن انتہائی ظلم ہے اور غلط ہے ایسا کرنا. اس سب پہ اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر ابوبکر صدیق, یہ تو بیوی ہے, وہاں تو غلام کی بات ہوئی. اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دیکھا کہ اپنے غلام پہ ہاتھ اٹھایا, وہ مار رہے تھے کسی غلطی پر. اس کو پوچھا ابوبکر اتنا ہی مارو جتنی اس نے غلطی کی ہے. فرمایا اللہ کے رسول میں کیسے جج کروں کہ کتنی غلطی کی اور کتنا ماروں, مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ غصہ جتنا آیا گویا اتنا مار دیا. اب زیادہ غصہ آیا, چھوٹی بات پہ بھی آ گیا زیادہ غصہ, تو 2-4 اچھی طرح جڑ دیے, اور کبھی بڑی بات بھی برداشت کر لی, اس کو بھی چھوڑ دیا. فرمایا نہیں, اگر تم نے ضرورت جتنی اس کی غلطی تھی اس سے زیادہ مارا ہے تو اس کا حساب قیامت میں دینا پڑے گا. فرمایا اللہ کے رسول پھر آپ گواہ رہیے, میں نے اس کو آزاد کیا. میں اس کا حساب کہاں سے دیتا, پھر وہ اتنے بڑے اللہ والے تھے, آزاد کر دیے. قرآن نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن نے ہم تک جو پیغام پہنچایا عورتوں کے بارے میں کیا ہے, وعاشروہن بالمعروف. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لڑکی والا بن کے گویا سفارش کی ہے اپنی بچیوں کی, عورتوں کی, کہ بھائی ان کا اچھا برتاؤ کرنا. جیسے باپ اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بیٹی کا خیال رکھنا, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. اور اگر تمہیں ان میں کوئی بات پسند نہیں آتی تو ایسی اور بہت ساری اچھی باتیں بھی ہیں. ایک بات تمہیں نہیں پسند آئی, کوئی بات نہیں, 10 اور باتیں اچھی ہیں, اس کو پسند کرو. یہ شوہروں کا بھی, مردوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے کہ شوہروں میں ایسی 10 کیڑوں اگر ہیں تو ایک آدھ اچھائی بھی نکال لے. شاید ایک آدھ یا کیڑا دھلایا نظر آئے, اس کو دھلنے کی کوشش کرے, دھل جائے شاید, تو ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کیڑا کم ہو جتنا آپ سمجھتی ہیں, ایک آدھ کوئی اچھائی بھی ہو اس میں, اس کو ٹٹولیں گے تو انشاءاللہ. میرا گمان یہ, ویسے مذاق اپنی جگہ, کہ اکثر شاید ہی لوگ ایسے ہوتے ہوں کہ جن کی برائیاں ان کی اچھائیوں سے زیادہ ہوتی ہیں. شاید میں آج تک دنیا میں ایسے لوگوں کو نہیں جانتا کہ جن کی اچھائیاں, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک برائی اتنی زیادہ ہائی لائٹڈ ہو گئی ہو کیونکہ ہم سارا فوکس اس پہ کرتے ہیں تو ان اچھائیوں کو بھول جاتے ہیں. وہ وہی ناشکری کی وجہ سے, وہ قدردانی نہیں ہوتی. یہ انداز نہیں ہوتا کہ یار یہ وہی بیگم ہے کہ جو میرے ساتھ یہ اچھے معاملات کرتی ہے. جیسے میں نے بتایا, کھانا تیار کرنا, گھر کی حفاظت کرنا. آپ کو جاب پہ ہوتا تو آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری بیگم ہے پتہ نہیں کس کے ساتھ ہوگی, کیا کر رہی ہوگی, گھر میں کون کون ہوگا, میرے بچوں نے کھانا کھا لیا ہوگا کہ نہیں, بیچارے فاقے کر رہے ہوں گے, وہ بیچارہ ٹوائلٹ میں بیٹھا ہوگا, اس کو بھی تک کسی نے دھلایا نہیں ہوگا, مجھے گھر جا کے دھونا. کوئی آپ کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میرے بچے مدرسے میں پڑھیں تو اٹھا کے لانے والا نہیں ہوگا, اسکول میں ہوں گے تو بیگم چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہوگی, وہ اپنے فون پہ لگی ہوئی. آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. یہ سارے آپ کے کام, وہاں پہ تو صبح میں دوپہر میں آ جایا کرتے تھے پرانے زمانے میں لوگ. آپ تو رات تک آتے ہیں بعض اوقات, کبھی کبھی 3 دن کے لیے سفر پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ الحمدللہ گھر میں آپ کا معمول بالکل سیٹ ہوگا. آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا تو بیگم نے کھانا بنایا ہوا ہوگا. یعنی یہ تو ایسا ہو گیا کہ لازمی ہے, کبھی نہیں ہوا اگر سال میں ایک دفعہ تو آپ بلا اٹھتے, یعنی اتنا لوم ہے آپ کے لیے. تو یہ تو سب اس کا احسان ہے جو آپ کے ساتھ وہ کر رہی ہے, کتنا اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور ایک حدیث میں اس طرح سے اللہ کے رسول فرمایا کہ جس شخص نے انسانوں کا شکر ادا کیا, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. تو اپنے شوہروں کا, اپنی بیویوں کا شکر ادا کیا کیجیے, جا کے کہا کرے کہ بھائی الحمدللہ تمہاری طرف سے مجھے بڑا سکون, اور میں تو دل سے ان ساری چیزوں کی قدر کرتا ہوں, اپنی بیگم کی طرف سے بھی, اور کہتا بھی ہوں, اور آپ کو بھی کہنا چاہیے, ان سے ڈائریکٹ کہنا چاہیے
یہ کوئی بناوٹ اور ڈرامے کی بات نہیں ہے ریکارڈنگ کے لیے کروا رہے ہیں. جنرلی جینوئنلی جو پازیٹیو چیزیں آپ کے لیے کر رہی ہوتی ہیں آپ کی خواتین وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بچہ بیچ میں رات کو اٹھ کے آتا ہے تو وہ اس کو اماں ہی چاہیے ہوتی ہے, اس وقت آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور سارا دن ایک منوٹنی جو ہے نا کام کی سب برداشت کرنا بڑا مشکل کام ہے. تو الحمد للہ وہ لوگ کرتی ہیں, اس پر اللہ ان کو اجر بھی عطا فرمائے, اس پہ صبر رکھنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. صحیح ہے نا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بس اس کو ختم کرتے ہیں.